معروف یوٹیوبر اور اینکر پرسن عمران ریاض خان بخیریت لگ بھگ چار مہینے بعد اپنے گھر پہنچ گئے۔ 11 مئی کو انہیں اٹھایا گیا تھا۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ کس طرح اٹھایا گیا تھا، اور اس دوران پھر لاپتہ ہونے کے بعد والد نے لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کی درخواست دائر کی تھی۔ اس درخواست کی آخری سماعت ابھی کچھ دن پہلے 20 ستمبر کو ہوئی تھی۔ چیف جسٹس امیر بھٹی نے جو پنجاب پولیس ہے اور جو اتھارٹیز ہیں ان کو الٹیمیٹم دیا کہ اگر 26 تاریخ تک عمران ریاض کو بازیاب نہیں کیا گیا، یہ لاسٹ وارننگ ہے، اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ اپنے طور پہ ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے اور ہم معقول کارروائی کریں گے۔ تو اس کے بعد کرنا خدا کا یہ ہوا کہ کل عمران ریاض کو سیالکوٹ پولیس کے اہلکاروں نے خود لا کے ان کے گھر والوں کے حوالے کیا، اور پھر ان سے رسید بھی لی کہ آپ کا بچہ گھر آ گیا ہے۔ ان کے جو وکیل میاں علی اشفاق ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران ریاض کی جسمانی اور ذہنی حالت اچھی نہیں ہے، وہ صدمے میں ہیں، وزن بھی کم ہوا ہے، جملہ مکمل کرنے میں بھی دشواری محسوس کرتے ہیں، اور ان کی مجموعی بحالی میں 3 سے 4 مہینے لگ سکتے ہیں۔ اچھا، ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے اور جو لاہور ہائی کورٹ میں بیچاری پولیس نے جو بار بار جو بیانات سبمٹ کروائے ہیں، وہ بڑی مزیدار قسم کی فلم ہے۔ مثلاً پولیس نے کہا کہ انہیں 11 مئی کی صبح مارننگ فلائٹ تھی عمان ایئر کی، اس سے پہلے چونکہ وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہم نے انہیں حراست میں لیا، اور اس کے بعد انہیں کینٹونمنٹ پولیس اسٹیشن لائے، اور پھر ان کا ریمانڈ لے کے بغیر وارنٹ کے وجہ سے انہوں نے پکڑا تھا، پھر ریمانڈ لے کے ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ میں رکھا گیا۔ آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے چند گھنٹے بعد رات کو 11:05 پہ، اب دیکھیں میں نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی قیدی رات کو رہا ہو، عام طور میں نارملی اسپیشل قیدیوں کے لیے صبح رہا کیا جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے میرے خیال عمران ریاض نے خود بھی نہیں کہا ہوگا کہ مجھے رہا کریں۔ رات کو 11:05 پہ ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں کہ عمران ریاض نے چونکہ ہمیں تحریری طور پہ اچھے رویے کی یقین دہانی کرا دی تھی، تو ہم نے جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت انہیں پکڑا تھا، تو ہم نے کہا یار ٹھیک ہے، ہو گیا پبلک آرڈر، آپ نے لکھ دیا ہے، اب آپ جائیں۔ تو جیسے ہی جیل کا دروازہ کھلا، سنتری نے انہیں باہر نکالا اور تیزی سے دروازہ بند کر لیا تاکہ واپس اور وہاں پھر آگے جو ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیج جو عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اس کے مطابق ایک ویگو کھڑی تھی، اور جو کہانی میں رنگ ہوتا ہے کالا، اس کا وہ بھی تھا، ایک سفید کار بھی کھڑی تھی۔ اس میں سے 3 نقاب پوش نکلے، ایک نے ہاتھ ملایا، دوسرے نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ان سے کہا آئیے۔ اس کے بعد سے پولیس کہتی ہے کہ ہم نے تو نکال دیا تھا، خدا کی قسم ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ ہماری ذمہ داری۔ اچھا یہ بات میں پولیس کی اس لیے یقین کر لیتا ہوں کہ پولیس ظاہر ہے کہ وہ کیا کر سکتی تھی، لیکن کل عمران ریاض پولیس کو کہاں سے ملے کہ وہ انہیں گھر لائی اور رسید لے کے گئی ہے، اگر پولیس کو نہیں پتا تھا۔ اس میں جو کی ورڈ تھا جو پولیس کا بیان ہے وہ ہے کہ پولیس نے بازیاب، مطلب بازیاب مطلب کہ اب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ بازیاب کہاں۔ اچھا، عدالت نے پوچھا، بازیاب تو نہیں بنتا ہے، عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں ٹریس کریں یہ کون لوگ ہیں، تو پولیس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے جیو فینسنگ تک کی ہے لیکن پچھاڑے نہیں جا رہے۔ ہاں جی، نہیں دیکھیں تو اس میں پولیس کیا کر لے، ہر فینس میں کوئی نہ کوئی ایک ہول تو ہوتا ہے نا، جس سے لوگ سلپ تھرو کر جاتے ہیں، جیسے سرحد پر بھی فینس ہے، لوگ آتے جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا کیونکہ ہم بھی وقتاً فوقتاً یہ کور کرتے رہے ہیں، پہلے پولیس نے بیچ میں یہ بھی کہا کورٹ کو کہ جی کہ ہم نے فون کالز ٹریس کیے ہیں، وہ افغانستان جا رہا ہے۔ ہاں یہ بھی تو تھا، ریممبر دیٹ؟ یہ بھی تھا۔ اچھا، اس بیچ میں جب پوچھا گیا منسٹری آف ڈیفینس سے، تو آئی ایس آئی نے بھی کہا، ایم آئی نے بھی کہا کہ جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، جس سے تشویش اور بڑھ گئی۔ جی بالکل، کیونکہ جب یہ آگے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، تو مطلب تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا، ویسے آنیسٹلی اللہ کا شکر ہے کہ مطلب ہمیں یہ نہیں کہوں گا سلامت واپس سلامت، بظاہر سلامت دیکھیں، بیکاز اگین ان کی مینٹل سٹیٹ، یا 4 مہینے ہو گئے ہیں باس، ٹھیک ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ویکیشن ٹائپ ماحول میں تھے،
جو مطلب صدمہ ہوتا ہے, جو ٹراما ہوتا ہے, جو ڈر ہوتا ہے, وہ پھر اصل میں سال چل سکتا ہے. تو اسٹینڈرڈ اتنا لو ہو چکا ہے کہ میں تو اسے خوشخبری ان معنوں میں کہوں گا کہ ان کے مقابلے میں تو یہ بہت خوش قسمت ہے نا جو برسوں سے لاپتہ ہے, جو برسوں سے. مدثر نارو 2018 سے یاد ہوگا کہ ہمارے جو پہلے بھی جو لوگ کوئی شمالی علاقہ جات کی سیر پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں 2-4 دن میں یا ہفتے میں اگر واپس آتے ہیں, زندگی بھر کے لیے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اچھا, ابھی بھی آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں اس کے علاوہ بھی جو صحافی ہوں, ایکٹیوسٹ ہوں, دوسرے لوگ ہوں, تو 4.5 مہینے تو بہت لمبا ٹائم ہے. بہت لمبا ٹائم ہے سر, بہت لمبا ٹائم ہے, اور یہ پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے اس ٹراما میں سے نکلنے کا. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بالکل جیسے جب وہ بیان آیا نا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے. اچھا, اب یہ اس وقت پبلکلی کہنے والی بات نہیں تھی, لیکن مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کبھی زندہ واپس آئیں گے. مجھے نہیں لگا. یہ ہے ذرا کہ ابھی آج تو یہ اچھی خبر آئی ہے, ظاہر ہے پولیس اس کا اپنا کریڈٹ لے رہی ہے کہ جی ہم نے دیکھیں سر, نہیں پولیس کو کریڈٹ جانا بھی چاہیے. عدلیہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے بھی جو ہے کھینچ کے رکھا پولیس کو, ہم نے کہا جی آپ نے بتانا ہے 26 ستمبر لاسٹ ڈے, اگر نہیں بتایا. اور یہ ثابت یہی ہوا کہ پولیس کی تحویل میں تھے, ٹھیک ہے نا, آخرکار واپس تو وہی لائے. لیکن لاہور ہائی کورٹ بولے گی کہ جی ہم نے بھی اپنا پرو ایکٹیولی رول پلے کیا ہے. پی ٹی آئی کی جو مشینری ہے, سوشل میڈیا یا جو بھی الائڈ لوگ ہیں, انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک شور مچایا اور آواز اٹھائی, پوری کیمپین چلائی, بلکہ اس ایشو پہ تو بہت زیادہ سیریس الزامات لگا لیے, بلکہ وہ تو دفنانے اور اس قسم کی بھی تک باتیں انہوں نے چلا دی. تو بہت میسو جو ہے نا اس پہ وہ شور مچاتے رہے, کھیلتے رہے, جو بھی کرتے رہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ اچھی بات ہے کہ ایک صحافی ہے, ایک اینکر ہے, جتنا بھی متنازع جو بھی ہے وہ زندہ سلامت واپس آ گیا. اور میرا خیال ہے اس کے بعد اب یہی سوال اٹھتا ہے کہ جو باقی لوگ ہیں انہیں بھی واپس آنا چاہیے. اس میں ایک لمبی فہرست ہے, کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ہیں, بلوچ مسنگ پرسنز ہیں, پشتون مسنگ پرسنز ہیں, ان کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو اچھا. مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ پرویز الہی سے بھی یہ زیادہ خوش قسمت ہے. اس بیچارے کو تو یہ ہے کہ وہ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں پھر قابو ہو جاتے ہیں. اور اس کا آپ نے ذکر کیا 12 دفعہ ہو چکا ہے جی, اور اس کا آپ نے ذکر کیا تو میں یہاں پہ یہ بھی شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج پی ٹی آئی کی کچھ فیمیل ورکرز کو ضمانت ملی, اور ان کو ضمانت پر کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا کچھ منٹ کے لیے, کچھ سیکنڈ کے لیے, اور پھر ان کو دوبارہ گرفتار کر دیا گیا. یہ ہیں سنم جاوید, افشاں طارق, اسما شجاع اور شاہ بانو صاحبہ. تو یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, لیکن اس کا الیکشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ نگران وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے باوجود بھی تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتا ہے. آپ ایک وہ بہت امپورٹنٹ گرفتاری بھول گئی. ایک تو رہائی آج ہو گئی, گرفتاری وہ جو ایک مانیکا صاحب ہیں, مانیکا صاحب کو بھی تو گرفتار کر دیا, ان کو بھی تو گرفتار کیا ہے, اور وہ بھی یہی تھا کہ وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے, تو ان کو پکڑ کے بٹھا لیا گیا.